اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے چمگادڑوں کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے جس سے وہ اس کی سرحد فرما روائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے، وہ سراپا حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و واضح ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ وہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی نمونہ و مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی، اور بنا تاخیر لبیک کہا اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی اطاعت گزار ہو گئی۔ اس کی صنعت کی خوبصورتی اور خلقت کی عجیب و غریب کار فرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑ کے اندر دکھائی ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے۔ اور کیوں کر چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی روشنی دینے والی شعاؤں سے مدد لے کے اپنے راستوں پر آ جا سکے، اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی چیزوں تک پہنچ سکے۔ اس نے تو اپنی روشنیوں کی چمک سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک لیا ہے، اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکے۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھک کے ان کی آنکھوں پر آ جاتی ہیں، اور رات کے اندھیرے کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کو دیکھنے سے نہیں روکتی، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں انہیں سفر کرنے سے روکتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں، اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر سے پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں، اور رات کی ترگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اس پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن ان کے آرام کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب انہیں اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پروبال ہیں نہ کریاں، مگر جب تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں دو پر لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے کہ بوجھل ہو جائیں۔ وہ اڑتی ہیں تو بچے ان سے چمٹے رہتے ہیں اور ان کی پناہ میں ہوتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک جاتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔
اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں اور مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔